بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوبی جزیرہ عرب میں دو سرپرے جھوٹوں کو دیکھا گیا جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ان میں ایک صنعاء میں نمودار ہوا جس کا نام اسود بن کعب عنسی تھا، اور دوسرا یمامہ میں منظر عام پر آیا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ ان دونوں کذابوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں لوگوں کو ان مومنین کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلانا شروع کر دیا کہ وہ ان علاقوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور خود نبوت کے دعویدار بن بیٹھے اور زمین کو فساد اور گمراہی سے بھرنے لگے۔ اچانک ایک روز مسیلمہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جو مسیلمہ کا ایک خط لایا تھا جس میں مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا تھا۔ مسیلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے: محمد رسول اللہ کی طرف تم پر سلامتی ہو، اما بعد سن لے کہ میں اس معاملے میں تمہارا شراکت دار ہوں۔ آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی قریش کی، مگر قریش ایک ایسی قوم ہے جو ظلم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کے خط کا جواب ان الفاظ میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ اسلام اسی شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی اختیار کر لے۔ اما بعد سن لو کہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن اچھا انجام ڈر جانے والوں کا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ صبیدہ سحر کی مانند نمودار ہوئے اور اس کذاب کو رسوا کر کے چھوڑ گئے۔ مسیلمہ کے ہر قارئ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب مسیلمہ تک پہنچایا تو وہ مزید گمراہی میں پڑ گیا اور لوگوں کو مزید گمراہ کرنے لگا۔ یہ کذاب اپنا افق و بہتان پھیلانے لگا۔ مومنوں کو دی جانے والی سزاؤں کو اس نے بڑھا دیا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کا کام شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال میں اس کی طرف ایک خط بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکتوب مسیلمہ تک پہنچائیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز قدمی سے سفر شروع کر دیا تاکہ اس مہم کو بخوبی سر کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت سے اس کو سونپی تھی کہ مسیلمہ کا دل حق کی طرف رہنمائی پا لے۔ مسیلمہ کذاب نے خط کھولا تو خط کے نور و ضیاء نے اس کی آنکھیں اندھی کر دیں اور وہ غرور و ضلالت میں مزید بڑھ گیا۔ مسیلمہ ایک شعبدہ باز سے زیادہ کچھ نہ تھا، وہ جگہ جگہ شعبدہ بازی کرنے والوں کی تمام تر عادات و خصائل اپنے اندر رکھتا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو ایک روز اکٹھے ہونے کا کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رساں جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، جن کے اوپر اس تشدد کے آثار دکھائی دے رہے تھے جو مجرموں نے ان کے اوپر توڑے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح شجاعت کو سلب کر لیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو مطیع ہو چکے ہوں گے، اور جب مسیلمہ پر ایمان لانے کے لیے کہا جائے گا تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ کلمات نکلے تو رسوائی اور ناکامی کی زردی نے مسیلمہ کا چہرہ زرد کر دیا اور اس نے پھر سوال کیا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضحکہ خیز انداز میں جواب دیا، میں بہرہ ہوں، میرے کان تمہاری بات سننے سے انکاری ہیں۔ اس جملے کے بعد کذاب کے چہرے کی زردی جل کر راکھ ہو جانے والے کوئلے کی سیاہی میں بدل گئی
اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی اور اس کے تشدد نے بھی کوئی کام نہ دکھایا۔ اسے ان لوگوں کے سامنے جن کو وہ اپنا معجزہ دکھانا چاہتا تھا ایسا زوردار تماچا پڑا کہ اس کی جعلی ہیبت ہوا ہو گئی۔ اس نے جلاد کو آواز دی جو اپنی تلوار کے دانتوں سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بوٹی بوٹی کر ڈالنے والا تھا۔ اس نے چیخ کر جلاد سے کہا، تلوار مار کر اس کے بدن کا ایک ٹکڑا اڑا دو۔ جلاد نے تلوار ماری اور جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بدن سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ مسیلمہ نے پھر مخاطب ہو کر جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے کہا، اور یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے کان وہ بات سننے سے قاصر ہیں جو تم کہتے ہو۔ مسیلمہ نے جواب سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا دوسرا بازو بھی اڑا دو۔ جلاد نے فوراً تلوار ماری اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ لوگ آپ پر نظریں گاڑے حیرت و تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ کس قدر عزیمت و استقامت ہے۔ مسیلمہ مسلسل اسی طرح سوال کرتا رہا اور جلاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی بوٹیاں اڑاتا رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلسل یہی جواب دیتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مسلسل عمل سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کا آدھا حصہ کٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا تھا اور آدھا دھڑ باقی رہ گیا تھا۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ اور عظیم روح پرواز کر گئی، مگر زبان پر ختم نبوت زندہ باد کا ورد جاری تھا، اللہ اکبر۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معزز پیغام رساں کی شہادت کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور و بصیرت کی روشنی میں مسیلمہ کذاب کا انجام دیکھ رہے تھے۔ ادھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبے عرصے تک اپنے دانتوں کو بینچے رکھا، پھر یہ قسم کھاتے ہوئے دانت کو کھولا کہ وہ خود مسیلمہ سے اپنے بیٹے کا انتقام لیں گی اور اس ناپاک کے جسم میں اپنا نیزہ اور تلوار گھسا کر رہیں گی۔ قدرت جو اس وقت ان کے صدمے، صبر اور تکلیف کو دیکھ رہی تھی، نامعلوم اسے ان کی یہ ادا کس قدر پسند آئی کہ اس نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنی قسم پوری کر لے۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ موقع آ گیا جس کے نقوش دائمی ہیں، یعنی جنگ یمامہ کا موقع۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف جانے والے لشکر اسلام کو تیار کیا، جہاں مسیلمہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ نکل پڑی اور میدان جنگ کے اندر معرکہ کارزار میں اس طرح گھس گئیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں نیزہ تھا اور زبان پر للکار رہی تھی کہ اللہ کا دشمن مسیلمہ کذاب کہاں ہے؟ جب مسیلمہ قتل ہو گیا اور اس کے پیروکار دھنکی ہوئی روئی کی مانند گرنے لگے اور اسلام کے جھنڈے کامیاب و کامران ہو کر بلند ہو گئے تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا تنومند و طاقتور جسم تلواروں اور نیزوں کے 12 زخموں سے چھلنی تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خاتون کی خواہش کو پورا فرمایا۔ اللہ اکبر۔